اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بے عیب ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ 15ویں پارے کی یہ پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت مبارکہ پر بہت سے اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ ایک اشکال یہ تھا کہ مسجد اقصی تو اس زمانے میں تھی ہی نہیں، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر کس چیز کا مشاہدہ کیا، اور تہمت اور الزام یہ کھڑا گیا کہ وہ مسجد اقصی تو مسلمانوں نے 300 سال کے بعد بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی تاریخ سے ناواقفیت ہے، اور معترض نے جو اعتراض کیا ہے اس کے جواب میں 2-2.25 گھنٹے کی ایک ریکارڈنگ اس موضوع پر ہو چکی کہ وہاں پر کیا چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ایلیہ علیہ السلام، جن کا تذکرہ تورات وغیرہ میں آیا ہے، بائبل میں آیا ہے، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے تھے، اور ان کا کافی جگہ پر ہمیں تذکرہ ملتا ہے ان کی بنائی ہوئی یا پھر اس سے پہلے کی جو روایات تھیں وہ بھی سب تفصیل وہاں پر ملے گی۔ پھر اسی طرح اس آیت مبارکہ پر جو اشکالات وارد ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، بلکہ جو 300 برس کی روایت سوال میں ذکر کی گئی ہے، اعتراض کرنے والے کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس کا سفر کیا 15 یا 16 ہجری میں، تو وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد بنوا دی تھی، اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کا محراب اور مسجد انہیں ملی تھی، انہوں نے کہا اسے وسیع کرو، اور یہاں تک کہ 3000 کے قریب 3 سے 4000 کے درمیان نمازی وہاں پر نماز پڑھ سکتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی توسیع کروائی۔ سیاسی وجوہ کی بنا پر اسرائیل جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی صورت ہوتی ہم خود اسرائیل جاتے، اور وہ جگہ جس کا چپا چپا انبیاء علیہ السلام کی یادگاروں سے بھرا پڑا ہے، وہاں جا کر پھر بات کرتے کہ یہ ہے وہ مقام جہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور یہ ہے وہ مقام جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا دیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معراج میں وہاں تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ انہیں مکہ مکرمہ سے ہی آسمانوں پہ بلا لیتا، لیکن اللہ نے یہ بیت المقدس اور وجوہ کے علاوہ ایک وجہ اس کی یہ بھی رکھی تاکہ لوگ اٹھیں، اعتراض کریں، اور جو بھی لڑائی جھگڑا انہوں نے کرنا ہے وہ کریں، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ طے ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے بواسطہ بذریعہ بیت المقدس کے، اور بیت المقدس میں آپ کو ٹھہرایا گیا، حضرات انبیاء علیہ السلام کی امامت آپ نے کی، تاکہ جب وہ واپس تشریف لائیں اس دنیا میں تو وہ بتا سکیں کہ میں بیت المقدس بھی گیا تھا، وگرنہ کوئی بھی اس کا گواہ بننے کو تیار نہ ہوتا
کافر یقیناً انہوں نے ویسے بھی اعتراض کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ راتوں رات اب مکہ سے چلے گئے۔ اب جب بیت المقدس کا واسطہ بیچ میں پڑا تو کافروں نے پھر سوالات بھی کیے کہ یہ بتائیے کہ وہاں کتنے دروازے تھے، کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اشیاء کا اظہار فرمایا۔ ممکن ہے کہ آج کی نشست میں آخر پہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی روایت پر بحث ہو، اگرچہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی روایت ان کے گھر کی کئی مرتبہ بیان میں آ چکی۔ تو اعتراض اور اشکال وہ جو ہے کہ 300 برس کے بعد بنائی گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد عیلقیہ یہ جو موجود تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی توسیع کرا دی تھی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے 70-80 سال بعد تو بہت بڑی مسجد بنو امیہ نے بنوا دی تھی، اور دنیا جہان کی چیزیں لا کر انہوں نے رکھ دی تھیں۔ اگرچہ بنو امیہ نے اسے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک مرکز بنانا چاہا، کیونکہ وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، اور بنو امیہ یہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی حاجی وہاں جاتے ہیں وہ وہاں کی بجائے یہاں آئیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ عرفات کے خطبے میں، منا میں، حاجیوں میں، پورے عالم اسلام سے جو حاجی آئے ہوئے ہوتے تھے ان سے ملتے تھے، اور جو بنو امیہ کی حکومت تھی اس کے خلاف لوگوں کے ذہن بناتے تھے، اور بتاتے تھے کہ یہ لوگ ظالم، جابر اور غاصب ہیں، اور اسی وجہ سے بنو امیہ نے پھر کہا کہ اچھا بیت المقدس کو بناؤ تاکہ لوگ زیادہ ادھر آیا کریں۔ انہوں نے پھر کیا جو کچھ بھی کیا، جس کی کچھ تفصیل ہم نے اپنی کتاب ریضۂ الماس میں دی ہے۔ تو یہ کہنا کہ 300 برس کے بعد بنائی گئی، 300 برس کیا، ابھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 15 سال نہیں گزرے تھے اور اسے مسجد بنا لیا گیا تھا۔ ایسے نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے کوئی 11 ہجری میں، اور 15-16 ہجری میں مسجد بن گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جو سفر کیا ہے مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا، تو مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنی جگہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی تھی۔ اگر علی رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے اتنے زیادہ ان نصوص کی بنا پر جو اہل تشیع کے ہاں ثابت ہیں، اہل بھی تھے اور ان سے چھینی بھی گئی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت بنو ہاشم کو جمع کر کے بغاوت کیوں نہیں کرتی؟ خلافت اپنے نام سے کیوں نہیں لے لی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک خبر بھی پہنچتی تو کہیں ہفتہ 10 دن کے بعد پہنچتی۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد کی توسیع کروا دی تھی، تو 300 برس کہاں؟ تو مطالعہ نہ کرنے کا اور سنی سنائی باتیں نقل کر دینے کا یہی انجام ہوتا ہے کہ پھر جہالت میں اضافہ اور شرمندگی کا سبب بنتا ہے۔